أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریحہ مطلب خوش ہے نا. فرحت راحت کہتے ہیں نا. فرحت فریحا مخلفون خوش ہوتے ہیں مخلفون پیچھے رہ جانے والے. اسی سے نکلا ہے خلیفہ جو کہتے ہیں نا پیچھے آنے والے. خلیفہ جانشین ہے نا. فریح المخلفون خوش ہیں پیچھے رہنے والے. بمقعدہم یہ قاعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو ہے نا. جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں دوسری رکعت میں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ نا. ہاں. بمقعدہم ان کے یعنی خوش ہیں ان کے پیچھے بیٹھ رہنے والے ہے نا. بیٹھ رہنے والے ان کے پیچھے. خلاف رسول اللہ ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے نا. خلاف رسول یعنی اللہ اور رسول کے خلاف. وکرہ اور کراہیت یعنی ناپسند کیا ناگوار ہوا. ایو چاہدو کیا ناگوار ہوا یہ کہ وہ جہاد کریں. بے اموالہم اپنے مالوں سے. وانفسہم اور اپنی جانوں سے. فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. اب دیکھیں یہاں پر بات آئی ہے. اس سے پہلے بات جو چل رہی تھی کہ یہ مسلمان کی بات ہو. میں نے کہا نا کہ تمام باتیں جو آ رہی ہیں اتنے سخت الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں کس کے لیے؟ سب مسلمان تھے. سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہنے والے لوگ تھے ہے نا. سب اپنے ایمان کا ثبوت دینے کے لیے 5 وقت کے نمازی بھی تھے. با جماعت نماز پڑھتے تھے ہے نا. لیکن اب وہی ہے نا جیسے آپ لوگ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا کہ جب انہیں فلما اضاءت ما حولہ فلما اضاء جب انہیں کچھ روشنی محسوس ہوتی ہے تو وہ اس میں چل لیتے ہیں ہے نا. اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ہے نا. جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. فَلَمَّا أَضَاءَ لَهُم مَشَوْا فِيهِ جب کچھ روشنی محسوس ہوتی ہے تو اس میں چل لیتے ہیں. اور وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جہاں جہاں ان کو چلنا ہے. اب نماز پڑھنا بھی مشکل تو تھا ان کے لیے 5 وقت ٹائم پر جانا نماز. لیکن بہرحال وہ آسان معاملہ تھا. کوئی قربانی اس میں جان کی مال کی نہیں تھی. ایک ثبوت دینے کے لیے پہنچ جاتے تھے. آج کا مسلمان تو وہ بھی اسے ناگوار گزرتا ہے. ثبوت دینے کی کیا ضرورت؟ کون نکال سکتا ہے ہمیں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ تو مسلمان نہیں ہو؟ لیکن اس وقت تو ثبوت دینا پڑتا تھا. آپ دیکھیں کہ وہ ایمان ان کے ایمان کا یہ لیول تھا کہ وہ ثبوت دینے کے لیے مسجد جانا پڑتا تھا. اور آج کا مسلمان مطمئن ہے کہ اسے نکالا نہیں جائے گا. اس سے وہ بے خوف ہے کہ اللہ کے رجسٹر میں میرا نام کہاں ہوگا ہے نا. یہ بات اپنے گھر میں اپنے مردوں کو اپنے بچوں کو بتائیں ہے نا کہ مسجد نہ جانے سے اس وقت اللہ کی مجلس سے اللہ کی سے لوگوں کو نکال دیے جانے کا مسلمان کی فہرست سے ان کا نام نکال دیا جائے گا. اور آج تو ہم مطمئن ہیں کہ نہیں وہ تو مسلمان تو ہیں ہی. کون کہہ سکتا ہے کہ مسلمان نہیں ہیں؟ لیکن اللہ کے رجسٹر میں ہمارا نام کہاں لکھا ہوگا ہم یہ نہیں جانتے ہے نا.
تو یہ وہ انہوں نے اب ان کی بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ کہاں جو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے یہاں پر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ہے نا؟ ان تستغفر، اگر تم ان کے لیے استغفار کرو گے 70 مرتبہ بھی تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ انہیں جب اعلان کیا گیا تھا جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، تو انہوں نے ان کو جانا ناپسند ہوا اور انہوں نے بہانہ کیا، اور وہ آ کے اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے تو ہمارے لیے دعا استغفار کریں، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ ہمیں معاف کرے، کچھ نہ کچھ بہانے بنا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے 70 بار بھی اگر ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر کیونکہ بات آگے آ رہی ہے مسلمان کی بات کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاسق کس کو کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، کلمہ گو ہیں مگر اللہ سے عہد کر کے توڑ دیتے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے فریح المخلفون، وہ خوش ہیں بیٹھ رہنے والے، بمقعدہم، ان کے پیچھے رہ جانے والے خوش ہیں، خلاف رسول اللہ کے رسول کے خلاف، وکرہوا، اور انہوں نے ناپسند کیا، ان یجاہدوا، وہ جہاد کریں، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے، ہے نا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ہے نا۔ تو دراصل یہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ کے دیکھیں، یہ جب بھی کوئی دینی جماعت اجتماعیت سے وہ انسان جڑتا ہے تو وہ تحریک جو نا اس میں جہاں انسان اپنا وقت لگائے وہاں پر اسے ہے کہ ضروری ہے کہ اپنا مال بھی لگائے، جو بھی جتنا بھی میسر ہو، کیونکہ وہ مال اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہمیں اس تحریک سے محبت ہے، ہمارا اس میں تعاون ہے، ہم صرف بیٹھ کر سننے والوں میں نہ رہیں بلکہ ہمارا تعاون رہے اس میں، ہر مہینے کچھ نہ کچھ جو اللہ نے میسر دیا ہے نا۔ کیونکہ جو آپ دیکھیں ایک سمجھدار انسان کے لیے کافی ہوتا ہے کہ وہ تمام جو آپ دیکھیں کہ جو پورے مہینے چل رہا ہے کام کہاں سے چل رہا ہے، کہاں سے ہوتا ہے، کوئی فیس کوئی مطالبہ تو نہیں ہے، لیکن یہ خود بخود ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ آتے تھے، کیونکہ دین کا وہ کیسے ہوا، دین کا ہے کہ اس کے لیے سب جہاں انسان کی وقت چاہیے، کچھ لوگ جن کے پاس وقت تھا انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا، صفہ پر بیٹھ کر لوگ علم سیکھتے تھے، اور اللہ کے رسول جہاں جس کو چاہتے تھے اس کو بھیج دیتے تھے، انہوں نے کہتے تھے اللہ کے رسول ہم فارغ ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے اپنا مال لگایا تھا دین کی سربلندی کے لیے، ہے نا، اور کچھ لوگوں نے جو ہے اس کے ساتھ جہاد بھی کیا تھا، جان بھی لگایا تھا اور اپنی جان بھی حوالے کی تھی اللہ کے رسول کے، ہے نا۔ تو یہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں کہا ہے نا، بزنس اللہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، کیا میں تجارت نہ بتاؤں جس میں کوئی گھاٹے کا اندیشہ نہیں، جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں اللہ کے عذاب، دردناک عذاب سے بچا لے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تم ایمان لے، پھر اللہ تعالیٰ پوری وہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں تم، تو وہاں پر تجارت لفظ کیوں کہا گیا ہے؟ تجارت میں انسان کیا کیا لگاتا ہے نا، جب بات تجارت کی آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ اللہ کو چاہیے۔ بزنس میں انسان صرف مال لگا کے تو نہیں بیٹھ جاتا نا، ہے نا، اپنا وقت لگاتا ہے، اپنی صلاحیت بھی لگاتا ہے، تب جا کے وہ اس میں بھی گارنٹی نہیں کامیابی ہو جائے، کبھی کبھی گھاٹا بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کر یہاں پر لگاؤ کر کرو گے، اللہ سے سب تجارت کرو گے تو تمہارے لیے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ آج جو حالات سے انسان گزر ہے، دل چاہتا ہے نا کوئی بزنس بتا دے، کچھ ہم عورتیں بھی چاہتی ہیں نا کہ کچھ ایسا ہو جو ہم کر سکے، جو ہم لائق ہم کرنے کو تیار ہیں، ہے نا۔ اگر ہم اللہ ہمارے حالات بہتر ہے تو ہم اس پیسے سے کسی کا وہ بھلا کریں گے، لیکن اگر ایسا کوئی کچھ بتا دے تو ہم اس میں پیچھے رہنے والے نہیں ہیں آرام سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بزنس ہر کوئی کر سکتا ہے، میرے ساتھ بزنس کرو گے تو یہ اس میں کوئی وہ نہیں، مرد عورت کا وہ نہیں ہے،
مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے نا، یہ بزنس۔ اب یہاں پر کوئی دیکھیں یہ بھی وہ نہیں ہے، اگر ہم اس پہ کوئی ایک اگر ہم دنیا کے بزنس کرنے چاہیں گے تو اس میں بہرحال ایک ٹارگیٹ ہوگا کہ آپ اتنا نہیں، کم سے کم اتنا لگائیں۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کیا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا، کیونکہ سودا تم اللہ سے کرنے جا رہے ہو، ہے نا، اللہ سے سودا کرنے جا رہے ہو۔ کوئی 1000 کی سودا رکھتا ہے، کوئی 500 کی رکھتا ہے، کوئی 100 کا رکھتا ہے، کوئی 50 روپے کی رکھتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ صرف میں یہ میری کمی ہے کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ ترغیب ہی نہیں دی، کیونکہ خالہ جان بہت زیادہ اس سے بچتی تھیں اور ہم لوگ بھی اس سے بچ رہے ہیں، کہ اگر ہم 5 روپے روز 5 روپے اگر روز نکالیں، اور یہ ہمارا اس میں ہونا بھی چاہیے، ہے نا، کہ اگر ہم صبح اب دیکھیں کہ جب منگاتے ہیں سامان کتنا ہوتا ہے صرف ناشتے کا، کہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، اللہ نے جو ہمیں دی ہم خرچ کر رہے ہیں، اس میں سے اگر ہم 5 روپے یا 10 روپے نکالیں گے 300 ہوگا منتھلی، 5 روپے نکالیں گے تو 150 ہوگا، اور 150 اگر ماہانہ اعانت آپ اس دین کی سربلندی کے لیے دے رہے ہیں، تو میرے خیال سے یہ جذبہ ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے، ہے نا، کہ ہمارا یہ منتھلی یہ ہونا چاہیے ہمارا یہاں پر جمع، ہے نا، تو یہ لگے گا، تب یہ لگے گا کہ یہ جو کام ہو رہا ہے نا اس میں میرا حصہ لگ رہا ہے نا، یہ نہ دیکھے کہ ہمارا کیا خرچ ہے، یہ دیکھے کہ دین کا جو کام ہو رہا ہے نا۔ اب دیکھیں یہاں کلاس، وہاں کلاس، وہاں کلاس شروع ہو رہی ہے، خالہ جان کا وہ ہے کہ یہاں پہ تو یہ ایک کسی نے بھی کہہ دیا تو اس میں ہمارا حصہ لگے گا، ہے نا، دور دور لوگ جاتے ہیں، اچھا خاصا کرایہ لگتا ہے، جاتے ہیں لوگ، تو کم سے کم اس میں ہمارا حصہ لگ جائے گا نا، ہے نا۔ تو یہ ہمارا اگر 5 روپے صدقہ ہم روز کریں گے نا، روز اپنے اس میں رکھیں گے تو 150 دینا کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن میں یہاں پر 150 کی بات نہیں کر رہی ہوں، یہ میں نئے لوگوں کے سامنے بات نہیں کر رہی ہوں، یا آپ لوگ بہت پرانے ہو چکے ہیں، تو یہاں پر ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم روز منتھلی 5 روپے ہم صدقہ نکال دیں، 5 روپے نہیں تو 50 روپے دے سکتے ہیں نا مہینے کا، ہے نا۔ یہ اس بات کو ثبوت ہوگا کہ ہمیں اپنی محفل سے محبت ہے، ہمیں اس دین کی سربلندی کے لیے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ یہاں میں آپ لوگوں پر ایک دم لاگو نہیں کر رہی ہوں، لیکن ہے نا، ہاں، نہیں وہ ڈبہ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ اپنے گھر میں ایک ڈبہ بنائیں، مہینے میں، ہے نا، مہینے کی میں ایک مرتبہ وہ ریٹ کر لیں کہ مہینے کے آخر میں ہم لا کے ہم اتنا کریں گے، ہے نا، تو وہ 50 روپے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی اظہار نہیں کرنا ہے کس نے کتنا دیا، لیکن ہم ایک رکھیں ٹارگیٹ اپنا بنائیں، ہے نا۔ اگر ہم 2 روپے روز نکالیں گے تب بھی مہینے کا 60 ہو جائے گا، 5 روپے نکالیں گے تو، ہے نا، تو 2 روپے میرے خیال سے تو ہر کوئی نکال سکتا ہے، اگر نہیں تو اسی اپنے کسی اس میں خرچ کر کے کم کر کے کر سکتا ہے نا۔ تو یہ اس بات کا اگر کوئی نہیں کر پائے گا تو اس میں بھی یہاں پر کوئی وہ نہیں ہے کہ ہاں فلاں نہیں کر پایا تب بھی ضروری ہے کہ اور اسے پھر آنے میں مشکل ہو، کیونکہ یہ وہ ہم کبھی نہیں چاہیں گے، اور نہ اس لیے ہر ایک کا یہاں پر نام لکھ کر کسی کو اعلان کیا جاتا ہے، لیکن اگر ایک میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہمارا اس کار خیر میں ہمارا کہیں بھی جیسے صحابیہ ہوتی تھی نا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جنگ جو ذکر چل رہا ہے اس میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر کیا، اعلان کیا تھا، تو کیا وہ تھا، یہ جذبہ تھا، یہ نہیں تھا کہ ہر ایک کے پاس تھا، اللہ کے رسول کا جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آئے، تو ایک مٹھی کھجور بھی دینے میں کوئی یار نہیں تھا، ہے نا۔ جہاں خواتین نے اپنے زیورات اتار کر دیے تو وہاں پر کچھ نہیں تھا، تو جذبہ یہ تھا کہ اپنے بچے کو لا کر دے رہی ہیں، ہے نا، کہ میں اس کار خیر میں پیچھے نہ رہوں۔ تو ہم اپنی ایک اگر خواہش اللہ کے سودا اللہ سے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو جانتا ہے، کوئی بہت آسانی سے 1000 روپے بھی دے سکتا ہے، کوئی مشکل سے 100 روپے بھی مشکل ہوگا اس کے لیے، ہے نا۔ تو اگر کسی نے 2 روپے روز کا اگر اپنی کسی ضرورت کو روک کے کیا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ 2 لاکھ پہ بھاری ہو جائے گا، ہے نا، کیونکہ اس نے اسی اپنی کمی میں سے اس نے کیا ہے نا۔ تو دراصل یہ یہاں پیسوں کی کمی کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کار خیر میں ہمارا حصہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم کسی سخت میں پیچھے نہ رہیں، ہے نا۔ جب اعلان کیا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راہ میں انفاق کرتے تھے، تو اس میں ہمارا دل چاہے گا اس وقت نا اس لائن میں ہم بھی کھڑے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے تو جذبہ دیکھ، جذبے کے حساب سے کھڑے کیا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیکھا کس نے کتنا کیا تھا، ہے نا۔
آپ دیکھیں ہو سکتا ہے وہ صحابی جنہوں نے رات بھر نیند قربان کر کے اپنے بھرا تھا وہ ڈول پانی کا اور وہ لے کر آئے تھے، ہو سکتا ہے وہ اگلی صف میں ہو، ہے نا. اور ادھر جو ہے اور بڑے بڑے تاجر تھے جنہوں نے بہت کچھ لا کر دیا تھا. تو یہ دراصل اللہ سے سودا کرنا ہے اور ہم اس کار خیر میں پیچھے نہ رہیں، کیونکہ دیکھیں پیسہ ایک کسی ہر اس میں کسی ضرورت پورا کر دینا بہت بڑا وہ ہے نا. اگر کسی نے ہاتھ پھیلایا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کی بھی وہ دی ہے کہ حالانکہ اس پر ضروری نہیں کہ آپ ہر مانگنے والے کو دیں، لیکن اجر ضرور ہے، اجر ہے اس پر. حالانکہ اپنے اس میں ہے نا کہ مانگنے والوں کو نہ دیا کریں، کیونکہ عادتیں ان کی خراب ہوتی ہیں، آپ ان کو کام دلا دیں. کیونکہ یہ ہاتھ پھیلانے والے مسلمان کی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے. بیٹھ کر مانگنے والے وہ بیچاری کتنے اعتماد سے جی رہے ہیں جو گھروں گھروں جا کر کام کرتی ہیں اور یہ ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہے نا. آپ 100 روپے کم لیں، آپ دیکھیں کام کی کمی ہے آپ کے پاس. تو یہ جو ہے آپ روز کا جو ہے روز اگر ان کو ترغیب دے کہ آدھے گھنٹے میں دیکھیں جھاڑو پوچھا برتن دونوں کر کے چلی جاتی ہیں، ہے نا. آدھا گھنٹہ زیادہ میں زیادہ بتا رہی ہوں، اس سے بھی کم وہ کر کے جاتی ہیں. تو اگر آدھا گھنٹہ روز تم 10 گھر میں تم کام کرو، تمہارا جو ہے یہ 2 کام 2.5 گھنٹے میں تم 10,000 منتھلی تم کو ملے گا. تو یہ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ملے گی تم پڑے گی. تو یہ تو ایسی لوگوں کو دینا بھی نہیں ہے، اللہ یہ کہ معذور عذور ہوں. یہ دے کے نا ان کی عادت خراب ہو گئی. یہ جو برقع پہن کے نوز پیس لگا کے بیٹھی رہتی ہیں نیا نگر کی گلیوں میں، نہیں شانتی نگر میں نہیں ہے، یہ اپنے مسلم علاقے میں نا، کیونکہ یہ قوم دراصل ہمیشہ سے فیاض رہی ہے، یہاں ان کو ملتا ہے، یہی نظر آئیں گے. یہ ہمیشہ سے یہ قوم نا، یہ ان کو تھوڑا سا آخرت وہ ہوتی ہے تو ہر کوئی نکلتا ہے تو سوچ نکلتا ہے کریں گے صدقہ. لیکن کچھ صدقات جو ہمارے ایسی ہو جاتے ہیں اللہ نے وہ جذبے کو قبول کرے گا، لیکن وہ صدقات جو پھلے پھولے ہے نا، تو یا تو وہ مسکین اس کو کہتے ہیں جو غریب. میں نے کہا تھا نا غریب تو ہیں مگر وہ ظاہر نہیں کرتے، ان کی غیرت اجازت نہیں دیتی، تو ایسے لوگوں کو دینا زیادہ اجر ثواب ہے. اور ایسے کا جہاں یہ دین کا کام ہو رہا ہے وہاں پہ کہتے ہیں اس اجر کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے کہ ہمارا 2 روپے 2 لاکھ میں مل کے کتنا بڑا ہمارا وہ ہو جائے گا، 2 روپے 2 لاکھ بن جائیں گے. اور پھر اس سے کتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں دین کے، ہے نا، جو انسان نہیں کر سکتا. یوں ہی اکیلا اگر انسان کرنے اٹھے تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ 2 روپے مل کے کتنے ہو جاتے ہیں. تو ایک بڑا کام انجام پائے گا تو اس فہرست سے ہم انشاءاللہ اس لائن میں ہم کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہے نا. تو یہ وہ جماعت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكَرِهُ، اور انہیں ناپسند کیا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، کہ اب اس دین کو تو ہم نے قبول ہی کر لیا، اس کے لیے اپنی جانیں بھی لڑائیں مال بھی لگائیں. یہ ان کو ناگوار تھا. نماز پڑھ کر تو ہم ثبوت دے رہے کہ مسلمان ہیں، اب اپنا مال بھی لگائیں. وقالو، اور انہوں نے کہا لا تنفروا فی الحر، لا تنفروا، نہ نکلو فی الحر، اس گرمی میں، اس گرمی کے زمانے میں نہ نکلو. قل، کہہ دیجئے نارو جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ، نار جہنم اشد، زیادہ سخت ہے، زیادہ شدید ہے، حرا، گرم میں. جس آگ سے، جس گرمی سے تم کہہ رہے ہو نا موسم کا گرم کا بہانہ بنا رہے ہو، تو جہنم کی آگ کتنی شدید ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تم اس کے بعد کیا جھیلنے والے ہو، ہے نا، کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے. لو کانو، کاش کہ تم، یفقہون، کاش کہ وہ سمجھ جاتے، انہیں شعور ہو جاتا، یفقہون، وہ سمجھ پاتے. فَلْيَضْحَكُوا، پس وہ ہنسیں گے، قلیلاً، کم. ابھی تو بڑا خوش ہے نا، بڑی خوشیاں منا رہے ہیں کہ دیکھو اچھا ہے نا. تو فَلْيَضْحَكُوا، پس وہ ہنسیں گے، قلیلاً، کم. وَلْيَبْكُوا، اور روئیں گے، کثیرا، زیادہ. یعنی یہ رونے کا وقت، ہنسنے کا وقت ان کے پاس بہت کم ہے، یعنی چند دن دنیا زندگی میں اپنی کامیابی پر خوشیاں منا لیں، اور لیکن وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئیں گے زیادہ، بہت زیادہ،
جزاء یہ بدلہ ہے بما کانوا یکسبون جو انہوں نے کمائی کی ہے، جیسی کمائی ہوگی ویسا ہی بدلہ ہوگا۔ اب جس نے اپنا سب کچھ اس بزنس میں لگا دیا پھر وہ دیکھیں کتنا کامیابی جا رہا ہے۔ جو لوگ اپنی جانوں کو بچا کے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ روئیں گے زیادہ اور ہنسیں گے کم۔ جزاء بما کانوا یکسبون یہ بدلہ ہے جو انہوں نے کمائی کی۔ فَإِن رَجَعَكَ پس اگر رجع لوٹے کا آپ لوٹائے کا آپ کو اللہ، پس اگر اللہ آپ کو لے آئے لوٹائے اِلَىٰ طَائِفَةٍ اس ایک جماعت کی طرف منہم ان میں سے فَاسْتَأْذَنُوكَ تو وہ آپ سے اس اجازت مانگیں گے للخروج نکلنے کے لیے، ہے نا۔ فَإِن رَجَعَكَ اللہ پس اگر اللہ آپ کو ان کے درمیان لے آئے اس جماعت منہم فاستأذنوک پس تو وہ آپ سے اجازت مانگیں گے للخروج نکلنے کے لیے، فقل کہہ دیجئے لن تخرجوا ہرگز تم نہ نکلو، معیہ میرے ساتھ ابدا کبھی بھی، ولن تقاتلوا اور تم ہرگز نہ لڑو معیہ میرے ساتھ عدوہ دشمنوں سے، انکم بے شک تم رضیتم تم راضی ہو گئے بالقعود بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ، یعنی جو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ تم نے پسند کیا، اول مرتن پہلی بار، فقعدوا تو بیٹھ رہو مع الخالفین تو بیٹھے رہنے والیوں کے ساتھ۔ خالفین یہ مؤنث کا صیغہ ہے لیکن یہاں پر ان کو ایک طنز ہے اس میں کہ جس طرح سے عورتیں بیٹھی رہتی ہیں وہ نہیں نکلتی جہاد کے لیے، تم بھی ان بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ ولا تصلی اور نہ ہی تصلی علی احد اور نہ ہی دعا کرو علی احد کسی پر منہم ان میں سے، ماتا ابدا جب وہ مر جائیں، کبھی بھی، ابداً کبھی بھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں سے کوئی مر جائے تو ان کے لیے کبھی دعائے خیر نہ کریں۔ ولا تقم اور نہ ہی تم کھڑے ہو علی قبر ہی اس کی قبر پر، کیونکہ یہ منافق تھے نا، یہ منافق تھے تو اللہ تعالیٰ وارننگ دے اپنے نبی سے سخت الفاظ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جب ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ ان کی دعائے خیر کے لیے نہ تو کھڑے ہو سکتے ہیں، ولا تقم نہ تو ان کے لیے دعائے خیر کر سکتے ہیں، ولا تقم علی قبرہ اور نہیں اس کی قبر پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ انہم بے شک وہ کفروا کفر کیا انہوں نے باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وماتوا اور وہ مرے اس حال میں، وہم فاسقون کی وہ فاسق ہی رہے، ہے نا، وہ نافرمان ہی رہے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کی کچھ ہی مدت کے بعد عبداللہ جو رئیس المنافقین تھا نا، عبداللہ بن ابی، وہ مر گیا۔ اب ان کے بیٹے آئے، باپ تھے تو آئے، اور عبداللہ بن ان کے بیٹے کا بھی نام عبداللہ تھا، یہ عبداللہ بن ابی تھا نا، تو اب ان کے بیٹے کا بھی نام عبداللہ تھا، تو آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنا کرتا دے دیجیے اپنے باپ کے کفن کے لیے، اور کرتا مانگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فراخ دلی کے ساتھ عطا بھی کر دیا، ہے نا، دے دیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میری درخواست ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ وہ اللہ کے رسول اس عبداللہ بن ابی کے لیے نہیں کر رہے تھے، اس بیٹے کے لیے کہ جنہوں نے کہا تھا غزوہ مستلق کے موقع پر جب وہ جھگڑا ہوا تھا نا چشمے، آپ لوگ پڑھیں گے تاریخ تو انشاءاللہ اس میں ہوگا کہ غزوہ مرسی ایک غزوہ ہوا تھا، تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو وہاں پر ایک پانی کے چشمے پر جھگڑا ہو گیا تھا، اس میں سے عمر رضی اللہ کے غلام تھا مہاجر اور ایک غلام انصار کا تھا، تو ان دونوں میں پانی کے چشمے پر پانی نکالنے میں کچھ کرنے میں جھگڑا ہو گیا۔ اب اس نے پکارا، میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو نا، نہیں بتایا تھا، اچھا بتایا تھا۔ اب اس نے اپنی مہاجروں کو پکارا اور اس نے انصار کو پکارا، اب لوگ دوڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں تم دونوں کے درمیان موجود ہوں اور یہ جاہلیت کی پکاری جا رہی ہے، اللہ نے تم کو ایک جا کیا، ایک قوم بنا دیا،
अब ये मुहाजिर और अंसार अलग, वो लड़ाई हुई है तो मुहाजिर उनके लिए दौड़े और अंसार उनके लिए दौड़े। तो बहरहाल मामला रफा दफा हुआ। लेकिन अब इसको तो एक मौका मिला था, जैसे इबलीस को मौका मिल जाए ना, तो इसको तो मामला रफा दफा, लेकिन दिल को ठंडक महसूस नहीं हुई कि एक अच्छा मौका था लड़ाने का और कैसे रफा दफा हो गया। तो इसने कहा कि मैं कहता हूँ तुम लोगों ने सब बिगाड़ा है, तुम ही लोग क्या कराया है। ये वही हाल है कि जिस कुत्ते को रोटी डालो वही तुम पर भौंके। अगर तुमने उन लोगों को यहाँ पर ना बुलाया होता, यहाँ पर वो ठिकाना ना दिया होता, यहाँ उनकी मदद ना की होती, तो ये इतने होते कि हमें पर हमारे वो उसमें आगे इलाके में आकर हमसे लड़े। ये उसने तेज दिलाया और उसने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर कोई इज्जत है, तुम्हें जो इज्जत वाला है उस दलील को निकाल बाहर करे। उसका इशारा था कि मुहाजिरों को, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को, उनके साथियों को निकाल दो यहाँ से। उनकी इतनी हिम्मत कि यहाँ लड़ाई हो रही है। अब ये वाक़या बहरहाल वो अल्लाह के रसूल एक सुना, एक कमसिन बच्चे ने सुना और जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म से कहा। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा किराम के अब्दुल्ला बिन उबई की बात बयान की, उसको बुलाया गया, तो उसने कहा अल्लाह के रसूल मैंने ये सब कहा ही नहीं, झूठ बोलता है। और मुझे उस नाम नहीं याद आ रहा है उनका। वो कहते हैं उस वक्त मुझे ज़िंदगी में जितनी तकलीफ उस वक्त हुई थी मेरे झूठा बनाने की, मैं सच्चा, और वाकई एक सच्चे इंसान को जब झूठा बनाया जाए ना कितनी तकलीफ होती है, वो भी ऐसे मामले में। तो वो अलग, तो साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल बच्चा है, हो सकता है उसके कानों ने कुछ और सुन लिया हो। आप बच्चे की बात, बहरहाल अब्दुल्ला बिन उबई जो है वो है और बड़ा है और वो इस तरह से कह रहा है, उसकी बात का यकीन कर लीजिए। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए तस्दीक की, वही के ज़रिए वही अल्फाज जो उन्होंने आकर अल्लाह के रसूल से कहे थे कि अल्लाह के रसूल आपको अब्दुल्ला बिन उबई ने ये कहा है, वही अल्फाज आप पढ़ेंगे सूरह उसमें, तो सूरह अहज़ाब में ये है, ये जिक्र है। तो उन्होंने जो है कहा अल्लाह के रसूल, तो अब जब अल्लाह के रसूल पर वही नाज़िल हुई और उसका वो खुल गया, तो उनके बेटे अब्दुल्ला ने कहा कि जब वो मदीना पहुँचे ना, तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप हुक्म करें मैं अभी इस मुनाफिक का सर कलम कर दूँ। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था उस वक्त, क्यों छोड़ा था उसको? क्योंकि वो ऊपर से तो वो नहीं जाहिर कर रहा था कि मैं दुश्मन हूँ ना, अपने आप को मुसलमान कह रहा था, मुसलमानों के सफ़ों में शामिल था। जब अल्लाह के रसूल खुतबा देने के लिए खड़े होते थे, कहता था कि लोगों ये अल्लाह के रसूल है, इनकी बात एहतराम से और गौर से सुनो, है ना। खड़ा होता था खुद और ये कहता था लोगों से, लेकिन अंदर तो उसे क्या था वो तो जाहिर नहीं कर रहा था। हालांकि अल्लाह के रसूल को पता था उस मुनाफिक का हाल, लेकिन सर कलम करने के लिए तो बहरहाल एक वो चाहिए ना, जाहिर से अल्लाह के रसूल क्या जवाब देते, क्यों उसको कलम किया गया। तो जब उन्होंने कहा उमर रज़ियल्लाहु ने कि अल्लाह के रसूल आप हुक्म करें, मैं इजाज़त दे मुझे, मैं इसका सर मुनाफिक का सर कलम करूं। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि उमर दुनिया क्या कहेगी, ये अपने ही लोगों को कत्ल कर रहे हैं, फिर एक और मिल जाएगा मौका कि मुसलमान अपने ही लोगों को गर्दनें काट रहे हैं, है ना। ये सबूत कहाँ से ले आएंगे? वो तो मुकदमा चला जाए, सबूत हो तब जाके कलम किया जाए ना। ऊपर से तो आके कह दिया, उसने जुटा दिया। तो बहरहाल ये तो अब्दुल्ला इनके बेटे ने क्या किया कि जब मदीना में आए, वहाँ से उस गज़वा से वापस आए, तो ये पहले पहुँचकर मदीना पहुँचकर ये तलवार लेकर खड़े थे और कहा कि आप मदीने में दाखिल नहीं हो सकते। आपने कहा था ना जो इज्जत वाला है जलील को निकाल बाहर करे, तो मैं कहता हूँ कि मैं इज्जत वाला हूँ और आप जलील है। अपने बाप को, ये ईमान का जो रिश्ता था ना, यूं ही नहीं अब्दुल्ला उन्होंने उबैदा बिन जर्राह ने अपने बाप को, जर्राह को कत्ल किया था जंग बदर में। उनके अंदर सिर्फ हमीयत थी तो इस्लाम की और अल्लाह की और रसूल की मोहब्बत थी, इसके अलावा कोई और मोहब्बत उस राह में हायल नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आज आप दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि रसूलुल्लाह इजाज़त नहीं देंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहा कि अब्दुल्ला आने दो अपने बाप को। तो आपने कहा अल्लाह के रसूल आप गवाह हैं, मैं आप कह रहे हैं तो मैं इनको मतलब कोई ताकत इनको दाखिल नहीं कर सकती थी, अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपका हुक्म मानता हूँ। तो ये वो थे कि जब आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, अब बाप थे मर गए थे, तो कहा कि आप अपना कुर्ता दे दें। आपने एक बेचैनी भी थी कि बख्शिश हो जाए, हो सकता है अल्लाह के रसूल दुआए मगफिरत कर दे, है ना। तो बाप की
یہ بھی سب سے بڑھ کے یہی رہا ہوگا کہ ان کی بخشش ہو جائے. تو کرتا مانگا, آپ نے دے دیا. پھر کہا کہ اللہ کے رسول نماز جنازہ پڑھا دیں. اللہ کے رسول اس کے لیے بھی تیار ہوئے. فوراً یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ ولا تصلی علی احد, نہیں کھڑے ہو سکتے آپ ان میں سے کسی کی ماتا جب مر جائے ابداً کبھی بھی, ولا نہیں دعائے خیر کر سکتے. دعائے خیر کا مطلب نماز جنازہ ہے نا. آپ نماز نہیں پڑھا سکتے ان میں سے کسی کی ابدا کبھی بھی. ولا تقم, اور نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں علی قبرہ, اس کی قبر پر. انہم, بے شک وہ, کفروا, انہوں نے کفر کیا ہے, باللہ, اللہ کے ساتھ, ورسولہ, اور اس رسول کے ساتھ, وماتوا وہم فاسقون, اور وہ اس حال میں مرے ہیں کہ وہ فاسق ہی رہے. ولا تعجبک, اور آپ کو تعجب میں نہ ڈالے, یعنی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. عجب کہتے ہیں بھلا معلوم ہے نا. عربی کے لفظ سے عجب, ہم لوگ دوسرے اردو میں عجب کہتے ہیں نا, عجب بھی بولتے ہیں لوگ ہے نا. تو ولا تعجب کا, اور آپ کو حیرت دھوکے میں نہ ڈالے, اموالہم, ان کے مال, و اولادہم, اور ان کی اولاد. تو عربی میں عجب کہتے ہیں بہت بھلا معلوم ہونا. عربی میں, اردو میں تھوڑا سا الگ اس میں استعمال کرتے ہیں نا عجب. ولا تعجب کا, اور تو آپ کو بھلا نہ لگے, بہت اچھا نہ لگے, اموالہم, ان کے مال, و اولادہم, اور ان کی اولاد. انما یرید اللہ, اس کی سوا نہیں کہ اللہ چاہتا ہے, ان یعذبہم, انہیں عذاب دے, بہا, اس پر, فی دنیا, اس دنیا میں بھی, وتضحقا, اور وتضحقا انفسہم, اور ان کی جانیں نکلے اس حال میں کہ وہم کافرون, وہ کافر ہی رہیں. کیونکہ وہ اپنی اس منافقت کا پردہ جو رہ گیا ان کا نا, اس پہ بڑی کامیابی سمجھ رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہاں ہمیں کوئی, ہم تو جو چاہتے تھے وہ ہو گیا, یعنی وہ تو نہیں ہوا, لیکن ہمارا جو پردہ فاش نہیں ہوا. ہم نے ہر جگہ اپنی جان بچا لی اور مسلمانوں کے صف اول میں رہے, ہے نا. تو وہ جانتے تھے ہم کامیاب رہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ہی نہیں چاہتا تھا, پردہ فاش خوب ہو جاتا, وہ مقدمہ بھی دائر ہوتا, ان کی سزا بھی ملتی. اب دیکھیں, ایک زانی کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اگر اس پر وہ حد جاری کی جائے, ہے نا. گناہ کبیرہ ہے, لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ پاک کر دے گا اس پر, اس نے اپنے اس اعتراف کر لے اور پھر اس پر حد جاری کی جائے. تو انہیں بھی اگر ان کا پردہ فاش ہو جاتا اور پھر انہیں وہ سزا دی جاتی, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اور کی دعائیں پھر مغفرت کی جاتی. تو ہو سکتا ہے مانے کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ پردہ فاش ہو, اللہ چاہتا تھا کہ وہ اسی ذلت میں, اسی میں ڈوبے رہے اپنے گناہوں میں, اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہی رہیں. اب دیکھیں یہاں پر کافر کہا گیا ہے ان کو, فاسق کے بعد اب یہاں پر کافر کہا گیا ہے کہ اللہ وہ جانے اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہی رہیں. وَإِذَا أُنزِلَتْ, یعنی وہ چھپا ہی رہے. کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار تو ہے ہی, لیکن ہوتا ہے کفر کہتے ہیں نا چھپانا, حق کو چھپانے والے کو, ہے نا. تو یہ وہ لوگ تھے جو جان چکے تھے سچائی, لیکن اس کو چھپائے ہوئے تھے, ہے نا. وَإِذَا أُنزِلَتْ, اور جب نازل ہوتی ہے سورت, ان کوئی سورت, ان آمنو, یہ کہ ایمان لے آؤ, باللہ, اللہ پر, وجاہدو, اور جہاد کرے, مع رسول ہی, رسول کے ساتھ, اپنے رسول کے ساتھ یا اس کے رسول کے ساتھ, اللہ کے, یعنی ہی کا اشارہ اللہ کا ہے نا. ایمان لے آؤ اللہ پر, وجاہدو, اور جہاد کرو, مع رسول ہی, اس کے رسول کے ساتھ. تو رسول ہی استأذن کا, تو اجازت مانگتے ہیں آپ سے, اولو الطول منہم, ان میں سے جو طاقت والے ہیں وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں. وقالو, اور وہ کہتے ہیں, ذرنا, ہمیں چھوڑ دیجئے, ہے نا, ہمیں چھوڑ دیجئے, نکم مع القائدین, بیٹھ رہنے والیوں کے ساتھ, جو بیٹھ ہیں, جو نہیں جا رہے ہاتھ پر, ان کی صفوں میں ہم کو شامل, ہم کو بھی رخصت دے دیجئے. وہ رخصت چاہتے ہیں. ردو, اب دیکھیں پھر وہ بات آ رہی ہے, ردو بأن یکونو, اور راضی ہو گئے وہ کہ وہ ہو جائے مع الخوالفی, وہ بیٹھ رہنے والیوں کے ساتھ, بیٹھ رہنے پر, پیچھے رہ جانے والیوں پر وہ راضی ہو گئے. وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور ٹھپا لگا دیا اللہ نے ان کے دلوں پر, فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ, پس وہ نہیں سمجھتے. اللہم لا تجلنا منہم,
اللہم لا تجلنا منہم، اللہم لا تجلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 24 گھنٹے جو دیے ہیں، ہم یہ خود وہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کسی بھی اس میں ہم پیچھے نہ رہیں، ہے نا۔ ہمیں جو شرعی عذر ہمارا ہے تو اللہ کو قابل، یہ دیکھیں ہم عذر وہ پیش کریں جو اللہ قبول کرے گا۔ یہاں تو ہر کوئی عذر قبول ہی کر لیا جائے گا، آپ یوں ہی نہیں آئیں گے تب بھی قبول کر لیا جائے گا، ہے نا۔ لیکن ہم خود جانتے ہیں، ہم عذر پیش کرنے والا وہ خود جانتا ہے کہ کیا یہ عذر میرا اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، ہے نا۔ یہ سوچ کر ہم عذر پیش کیا کریں، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیونکہ یوں ہی ہم بہانے رخصت چھوٹی چھوٹی باتوں پر لے لیں گے، کوئی عذر نہیں ہوگا تب بھی آپ کو اجازت مل جائے گی بیٹھ رہنے۔ لیکن یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے، وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ٹھپا لگا دیا اللہ نے ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور یہ ناکامی اور کامیابی ان کی سمجھ سے باہر ہے، وہ نہیں سمجھتے، ہے نا۔ لَٰكِنِ الرَّسُولُ، لیکن رسول، والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے ہیں، معہو، اس کے ساتھ، اس رسول کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں، جاہدو، انہوں نے جہاد کیا ہے، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ، وَأُولَٰئِکَ، یہی لوگ ہیں، لَهُمُ الْخَيْرَاتِ، جو بھلائی، جو خیرات یعنی جو بھلائیوں فلاح پانے والے، نیکیوں، ساری بھلائیاں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ساری بھلائیاں ہیں۔ خیرات جو آیا ہے یعنی اس کی جمع ہے خیر کی، ساری بھلائیاں ان کے لیے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ اللہ کے رسول کے پکار پر لبیک کہہ دیا، نفع سودا کتنے نفع کا تھا، جنگ بھی نہیں ہوئی، اللہ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ چلے گئے، مگر اس کے ساتھ جو مال غنیمت تھا اللہ نے انہیں اس کے ساتھ لوٹایا، ہے نا، کہ ان کی جو ہے لیکن امتحان تو اس وقت تھا نا، نکلتے وقت وہ تھوڑی جانتے تھے کہ بغیر جنگ کے ہم آ جائیں گے اور اتنا مال اسباب کے ساتھ آئیں گے، بہت بڑی جنگ تھی، روم سے مقابلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس جذبے کا وہ یہ دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جنہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، وَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہر اس میں سبقت کریں گے، ہر معاملے میں پیش رہیں گے۔ وَأُولَٰئِکَ، یہی لوگ ہم المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اللہ نے جس کے لیے گارنٹی دے دی، اللہ نے اعلان کر دیا ہے، سوچیں تو اللہ تعالیٰ اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم۔ جب ہمیں کوئی آتا ہے تو گھبرا جاتے ہیں، اور اس کے لیے انسانی بشری کمزوری یا ایمانی کمزوری کہیں، ایسا لگتا ہے کیسے کام ہو پائے گا، ہے نا۔ لیکن وہی ہے نا کہ اللہ سے اس کے لیے استقامت کی دعا مانگے، اللہ ہمارے لیے اس کام کو آسان کر دے، اور جب کام ہو جاتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اتنا ہی آسان تھا، ایک آواز پر لوگوں نے لبیک کہا اور سارے اس شامل ہو گئے، اور چھوٹی چھوٹی کوششوں سے اتنا بڑا کام ہو گیا، جسے کہتے ہیں 2 روپے مل کے 2 روپے مل کے سب کے ایک بڑا انبار لگ جاتا ہے، اسی طرح چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے نا۔ اب دیکھیں کہ یہ جو چل رہا ہے نظم کے ساتھ، اب یہاں پر کوئی پیپر بناتا ہے، کوئی چیک کر لیتا ہے، کوئی آ کے پڑھا دیتا ہے، کوئی آ کے سن لیتا ہے، اب ایک بڑا کام ہو رہا ہے۔ دیکھ کل کاشی میرا میں کلاس شروع ہوئی ہے قرآن کی، تو کل ہم لوگ گئے تھے، اس کے افتتاح تھا، ماشاءاللہ اچھا خاصا دور ہے، لیکن ہمارے ٹیچریں تیار ہیں، ایک معاون ان کا وہ دے دیا گیا ہے خوشی کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ نہیں ہم اپنا مال بھی لگائیں گے، اپنا وقت بھی لگائیں گے، اور وہ ایک بڑا کام تھا لیکن لوگوں کے تعاون سے ہی آسان ہو گیا۔ اب وہاں پر کوئی جمع کرنے کا کام کر رہا ہے، کوئی اپنی جگہ دے رہا ہے، تو کوئی جا کے پڑھا دے گا، تو کوئی وہ ساتھ میں جائے گا ہر ہفتے اس کے لیے کہ اور جو کام ہے، میننگ پیپر ہے اور زراکس ہے، پھر قرآن لے کے جانا دینا ہے، یہ سارا تعاون ٹیچر کو اس کی وہ نہ رہے، ٹینشن نہ رہے۔ تو ابھی چھوٹی چھوٹی کوشش سے آپ دیکھیں کہاں تک علم پھیل رہا ہے۔ میں کل گئی، میں نے کہا اللہ اتنی دور ہے یہ، تو وہاں پہ کون مکہ ہاؤس، اور مکہ ہاؤس نا، ہاں وہیں پہ گرین کلر کی مسجد ہے، وہ بلڈنگ ہے، تو وہاں تک ہے نا۔ اس طرح پورے ممبئی میں چل رہی ہے کلاس، تو یہ لوگوں کے تعاون سے ہو رہا ہے نا۔ اسی طرح سے یہ میرا روڈ، پھر جب یہ تھوڑا سا اور بڑھتی ہے تو دوسرے جگہ دوسرے مقامات پر ہیں لوگ، وہاں سے تعاون کرتے ہیں۔ کوئی شروع ہوتا ہے کہ خالہ جان نے شروع یہاں سے کیا، لیکن جس کے جہاں جو مقام قریب ہے اس کو وہاں پہ لگا دیتی ہیں، بھائی ملت نگر والے کہاں جائیں گے، سانتا کروز والے کہاں جائیں گے، تو یہ سب مل کے جب ایک وہ بن جاتے ہیں نا،
طاقت بن جاتے ہیں تو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. پوری ممبئی میں ایک عورت کے لیے کلاس چلانا آسان نہیں تھا, ہے نا, لیکن اب اس کی پھر رپورٹ لیتی تھی اور آج الحمدللہ اسی پر عمل کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے ساری بھلائیاں ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اعد اللہ, تیار کر رکھا ہے اللہ نے, لہم ان کے لیے, جنات تجری من تحتها الانہار, ایسی باغات جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, خالدین فیہا, اور ایک دو دن کے لیے نہیں, ہمیشہ ہمیشہ اس میں وہ رہیں گے, ہے نا, اس میں ہمیشہ وہ رہیں گے. ذالک فوز العظیم, اور یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کامیابی کا جو تم سب نے ایک معیار بنا رکھا ہے, اصل کامیابی کا وہ مینار یہ ہے نا, جہاں یہ اپنا سب کچھ اللہ سے سودا کر لیں. وجاء المعذرون, اور آئیں گے آپ کے پاس عذر, معذرت پیش کرنے والے, من العرب, عربیوں میں سے, بدوی عربوں میں سے, یعنی دیہاتی عرب, جو دیہاتی عرب وہ ہیں ان کو بدو کہتے تھے ان کو, تو بدوی عرب والے آئے, عرب والے, لیؤذنا, تاکہ اجازت لے, لہم ان کے لیے, اجازت مل جائے ان کے لیے, اجازت دی جائے ان کے لیے. وقعدا, اور بیٹھ رہے ہیں, الذین, ان لوگوں کے ساتھ, کذبوا اللہ ورسولہ, جنہوں نے اللہ اور رسول کو جھٹلایا. سیصیب الذین, ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, منہم, ان میں سے, عذاب علیم, دردناک عذاب. اب دیکھیں یہ غزوہ تبوک کا کتنا تفصیل سے آ رہا ہے, اس میں زیادہ ذکر کس چیز کا ہے؟ کیونکہ یہ وہ جنگ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کیا تھا. جنگ بدر کا آپ لوگ انفال میں پڑھ چکے, جنگ احد کا آپ لوگ آل عمران میں پڑھ چکے, لیکن اتنا زیادہ وہ ذکر اس طرح سے نہیں ہے. اس میں چھوٹی سی جو کمزوریاں تھیں اس کا ذکر کیا گیا ہے, لیکن یہاں پر تو بالکل رسول کے خلاف وہ کیا تھا نا, کہ جب اعلان عام کر دیا جائے جب حکومت اسلامی کی طرف سے, تو پھر جہاد فرض عین ہوتا ہے. سمجھا یہ بات؟ جب یہ اعلان ہو جائے کہ ہر کوئی اس جہاد میں ابھی مسجد اقصیٰ کی طرف سے, اب مسجد اقصیٰ کے لیے اگر اعلان عام ہو جائے اسلامی حکومت کی طرف سے کہ جہاں جہاں مسلمان ہوں, تو پھر جو ہے فرض عین ہو جائے گا. پھر پیچھے تو یہ اپنے ایمان میں اتنی مضبوطی پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آزمائشی لمحہ, ہاں پھر وہ فرض ہو جاتا ہے. وہ جب اعلان عام ہو جائے, ہے نا, اعلان عام ہو جائے, تو پھر اس جہاد میں شامل ہونا مسلمانوں کا. اور جب ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ جد و جہد کر رہے ہیں, اعلان عام نہیں ہوتا, تو پھر وہ جیسے آج بھی دیکھیں کر رہے ہیں جد و جہد لوگ نا, فلسطین میں کر رہے ہیں, ہو رہا ہے نا جد و جہد. تو یہ جد و جہد تو ہوتی رہی, ہمیشہ ہوتی رہی ہے. کہتے ہیں کچھ لوگوں کی وجہ سے آج دنیا میں جو وہ ہے نا, رکی ہوئی ہے نا, یہ کچھ لوگ ابھی بھی ہیں, ہر زمانے میں پائے جا رہے ہیں اللہ کے نیک بندے, کی جو آج صفایا نہیں ہو رہا ہے نا. تو یہ اگر اعلان عام ہو جاتا ہے تو پھر جہاد فرض ہو جاتا ہے نا. تو اس وقت اللہ کے رسول نے اعلان عام کیا تھا, اور آپ نے کہا تھا اس سے پہلے کسی جنگ میں آپ نے یہ نہیں کہا تھا جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آئے یہاں, یہی وہ موقع تھا. تو یہاں پر اتنی ہے کہ انہیں بڑی لوگوں نے, زیادہ لوگوں نے یہ عذر پیش کیا تھا. لیسا, نہیں ہے, علی الضعفاء, یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب کس پر جہاد فرض نہیں ہے. لیسا علی الضعفاء, نہیں ہے کمزوروں پر, ولا علی المرضى, اور نہ ہی مریض پر, ولا علی الذین, اور نہیں ہے ان لوگوں پر, لا یجدون, جو نہیں پاتے, ما ينفقون, کہ وہ خرچ کریں, حرج, تو ان پر کچھ حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے نا. یعنی جس کے پاس وسائل ذرائع نہیں ہے, جس کے پاس سواری کے انتظام نہیں ہے. اذا نصحوا, مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اذا نصحوا, مگر شرط یہ ہے کہ للہ ورسولہ, وہ اللہ اور رسول کے خیر خواہ ہیں, اس نہ جانے پر وہ بے چین ہیں, پیچھے رہنا نہیں چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں میں اس صف میں شامل ہوں, ہے نا. وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ان کی لیے کوئی انتظام کرے, ہے نا, لیکن اگر وہ مجبور ہے, کوئی انتظام نہیں ہو پا رہا ہے, تو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں اتنے منافقین تھے جو آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول یہ عذر ہے, ہمارا عذر قبول کرے, آپ کہتے تھے ٹھیک ہے, آپ عذر قبول کرتے جاتے تھے اور لوگ جا کے بیٹھ جاتے تھے. تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو رو رہے تھے,
رو رہے تھے کہ اللہ کا رسول ہم کو جانا ہے. آگے آئے گا تو اذا نصحوا للہ، شرط یہ ہے کہ انہوں نے وہ اللہ اور رسول کے سچے خیر خواہ ہوں. ما علی المحسنین، نہیں ہے محسنین پر من سبیل، تو ایسے محسنین پر، ایسے نیکوکاروں پر کوئی راستہ نہیں ہے اعتراض کا، ہے نا. اگر وہ نہ جائیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ولا علی الذین، اور نہ ہی ان لوگوں پر، اذا جب ما اتو کا، جب وہ آئے آپ کے پاس، اتو کا جب آئے وہ آپ کے پاس، لتحملہم، تاکہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کریں، جس پر وہ حمل کہتے ہیں بوجھ، یعنی جس پر وہ سوار ہو سکے. ٹھیک ہے، لتحملہم، تاکہ وہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کریں. قلتا، تو تم نے کہا، لا اجدو، میرے پاس نہیں ہے. ما احملکم، میں تمہارے لیے سواری کا انتظام کروں. علیہ، اس پر. تولو، تو پلٹ گئے، پلٹے تو جب اللہ کے رسول نے کہا کہ جو ہے نہیں ہے کوئی سواری کا انتظام، تو پلٹے ہوئے اس حال میں کہ وَأَعْيُنُهُمْ، کہ ان کی آنکھیں تفیض من الدم، بہہ رہی تھی آنسوؤں سے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، حزناً، غم سے. اللہ یجدو، اور وہ نہیں پاتے تھے، ما ينفقون، وہ کہ وہ کچھ خرچ کر سکے. اس حال میں بہ رہی تھیں کہ وہ خرچ کر سکے. تو اس حال میں وہ لوٹے. وہ صحابی تھے جو جن کی ٹانگ وہ لنگڑے تھے، وہ بھی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میرے لیے، میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں. تو یہاں پر رخصت ہے کہ جو ایسے مریض کے اور اس کے لیے، تو آپ نے اللہ کے رسول نے ان کو رخصت دی کہ آپ نہ جائیں، آپ تو معذور ہیں. تو وہ جب لوٹے تو اپنی ٹانگ روتے ہوئے لوٹے، اور اپنی ٹانگ کو مخاطب پر کہتے ہیں کہ اگر تو ایسی نہ ہوتی تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا تھا جہاد میں جانے سے. اللہ کے رسول اور اپنی ٹانگ سے مخاطب رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے میں اس کار خیر میں شریک نہ ہو سکا. تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ جائیے، آپ جائیے اور آپ ہتھیار سے سو کر آ جائیے. وہ جب آئے ہیں تو ان کی بیوی اور بچے ان کی بیوی اور وہ ہنس رہے تھے کہ دیکھیے یہ بڑے میاں جا رہے ہیں جہاد پر، یہ کیا کر پائیں گے. تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے واپس مت لانا، میں واپس نہ. تو اس جنگ میں وہ جب شہید ہوئے ہیں، یاد نہیں غزوہ تبوک کی جنگ تھی یا کوئی اور، میں اس کا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے اس وقت، وہ اسی غزوے کی جنگ تھی یا بہرحال وہ گئے ہیں تو اور اس میں شہید ہوئے ہیں. یہاں تو جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن شاید یہ ان کے کسی اس سے جنگ میں تو جنگ تو ہوئی نہیں، بغیر جنگ کی واپسی ہوئی، تو واپسی میں ان کا انتقال ہو گیا. اور جب انتقال ہو گیا تو جب ان کو گھر لایا جانے لگا، کیونکہ وہ ایسی وہ تھی جنگ تھی نا، تلوار سے نہیں ہوئی تھی ان کی، مطلب یہ کہ جنگ ہوئی نہیں، گھمسان کرن پڑا ہی نہیں، تو یوں لیکن اسی سفر میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اور جب ان کو لایا جاتا ہے سواری اخلاق کی، ان کو ان کے گھر پہنچا دیا جائے، وہیں تدفین کی جائے، تو اونٹنی آ ہی نہیں رہی ہے. اور جب اس کی طرف لے جایا جاتا ہے تو وہ دوڑنے لگتی ہے اس جہاد کے میدان طرف. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ معلوم کرو کہ ماجرا کیا ہے، کیوں جب ان کے گھر کی طرف کیا جاتا ہے تو اونٹنی چلتی نہیں ہے، اور جب اس میدان جہاں جہاد ہونا تھا اس میدان طرف لے جایا جاتا ہے تو وہ دوڑنے لگتی ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ اب یہ تھا کہ وہاں بہت سارے شہدا ہوتے تھے، وہیں تدفین ہو جاتی تھی. یہاں پر تو اب یہ تھا کہ ایک ہے اور راستے میں ان کا انتقال ہوا ہے اور ان کو لایا جائے، تو جب میدان جہاد کی طرف لے جایا جاتا ہے تو دوڑنے لگتی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پوچھو کہ ماجرا کیا ہے. تو جب لوگوں نے پوچھا تو ان کی بیوی اہلیہ نے بتایا کہ دراصل جب وہ گھر سے نکلے تھے تو ہم لوگ ہنس رہے تھے کہ یہ بڑے میاں کو دیکھو جا رہے ہیں اپنے بیٹوں سے. میں نے کہا تمہارے باپ کو دیکھو جا رہے ہیں جہاد پر، یہ کیا کریں گے. تو ان کو یہ دل پہ لگ گئی اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ مجھے واپس مت لانا. اور اللہ نے ان کی سن لی. وہ ہے کہ اس سفر کے تنہا شہید تھے، ہے نا. اللہ نے ان کو شہادت کا مرتبہ دیا کیونکہ اس نیت سے نکلے تھے اور سفر میں ہی ان کا انتقال ہوا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی ایسے لوگ بھی تھے. اب دیکھیں کہ جو مقابلہ جو ہوا ہے خرچ کرنے پر،
یا پھر وہاں تو جہاد پر جانے والوں میں بھی ایسے تھے شوق. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو آتے ہیں آپ کے پاس کہ آپ ان سے کے لیے سواری کا انتظام کریں، تو تو نے ان سے کہا کہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، نہیں میں پاتا کہ تمہارے لیے سواری کا انتظام کروں. تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا، تو اس حال میں پلٹے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھی، رنج سے، غم سے. اللہ یجدو، اس بات کا غم تھا کہ وہ نہیں پاتے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں. انما السبیل، اس کے سوا نہیں کہ راستہ علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یستأذنوں کا یعنی اعتراض ان لوگوں پر ہو سکتا ہے، راہ ان لوگوں پر اعتراض کی نکل سکتی ہے جو یستأذنوں کا، جو آپ سے اذن مانگتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، وہم اغنیاء، اور وہ مالدار ہیں، پھر بھی وہ اللہ کے پھر بھی وہ آپ سے رخصت چاہتے ہیں. رضوا بأن یکونوا، اور وہ راضی ہوئے، انہوں نے پسند کیا کہ وہ ہو جائیں مع الخوالف، پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ. وطبع اللہ، اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون، بس وہ نہیں جانتے. جب اندر تو وہ جذبہ ہی نہیں، وہ کیا جانے اس کا اجر، وہ تو بس اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ہے نا. خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اپنے نظر ہو جاتے ہیں، جان کی بات ہو رہی ہے تو وہ چاہتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا. لیکن جو اللہ کی اس مقام پر پہنچنے کے لیے، اللہ کے قریب قربت پانے کے لیے بے چین ہے، تو خوش ہو جاتے ہیں. ایک موقع ہمیں فراہم کیا جا رہا ہے اللہ سے قریب ہونے کا. ابھی دو رکو نہیں ہوا نا، ہو گیا 2 رکو. پارا کی بات نہیں ہو رہی، رکو کی بات ہو رہی ہے. میں تھوڑا سا ترجمہ پڑھا دیتی ہوں. یعتذرون الیکم، کیونکہ 2 رکو کم سے کم ہونا چاہیے نا، آپ لوگ آگے بڑھ گئے ہیں. یعتذرون الیکم، وہ عذر کر پیش کریں گے، الیکم تمہاری طرف، اذا رجعتم، جب تم لوٹو گے. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے ہی میں ہے کہ ان منافقین کے بارے میں سارا یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے. رہنے دوں کیا کروں؟ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے، جانے دیں، پھر رہنے دیں. پھر ٹائم بھی ہو گیا ہے اور ابھی اچھا خاصا ہے نا. سورہ توبہ بہت ہی، سورہ انفال، سورہ توبہ، یہ بہت ہی اہم صورتیں ہیں. یہ پوری تاریخ بتا دی گئی ہے ان کی اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ وہ ہے کہ اب ہم دیکھیں کہ میں سوچتی ہوں، میں تو یہ ایسی جب منافقین کی بات پڑھنے لگتی ہوں تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے. ہمارا ایمان بھی تو کہیں نہ کہیں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہی تو ہے، کہاں ہم کھپانے کے لیے تیار ہیں، ہے نا. تو کم سے کم احتساب اپنا کریں، غور کریں، کہیں ہمارا بھی شمار تو انہی لوگوں میں سے نہیں ہے نا. کہ اللہ کی ہم یہ دیکھیں نا کہ جو ہے کہ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے نزدیک اللہ کا مقام کیا ہے. اس خدا کی محبت میں وہ کتنا اپنے آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، کتنا اپنی خواہشات کا، اپنے مال کا، اپنے وقت کا، اپنی صلاحیتوں کا قربان کرنے کے لیے خوش ہوتا ہے کر کے، وہ ہے نا. یہ جو ہے اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے، ورنہ معاملہ بہت مشکل ہے. یہاں اللہ کے رسول کی مجلس میں تو وہی نازل ہو جاتی تھی اور پتہ چل جاتا تھا، ہے نا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اس کا پردہ فاش نہ ہو، اپنے آپ کو مسلمانوں کے صفوں میں شامل کرنے کے لیے ثبوت دیتے تھے. اور آج تو ایسا کچھ ہے نہیں، اچانک آخرت میں پردہ فاش ہوگا تو کیا کریں گے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صف میں نہ شامل کرے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس کلمے کا جو تو نے ہمیں فری میں دیا ہے، اس کا حق ادا کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.